الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ 17 ستمبر 2021 کا آج یہ محفل جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ قرآن عظیم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک جامع نظام پیش کیا ہے۔ یہ نظام صرف آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح و بہبود ہی پر مشتمل نہیں، بلکہ اس میں دنیا کی زندگی کی فلاح، دنیا کی زندگی کی کامیابی کے گر بھی بتائے گئے ہیں۔ اگرچہ دنیا کی زندگی کوئی مستقل زندگی نہیں ہے، ایک عارضی وقفہ ہے، نہ منزل ہے، نہ اس کے لیے بقا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی طویل عرصہ ہے۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے 60-70 سال، یہ اوسط عمر ہے انسان کی اس وقت۔ کم لوگ 100 تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی یقینی نہیں ہے کہ 100 تک لازماً پہنچے، بلکہ یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ 60-70 سال تک پہنچے۔ 20 سال میں لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، 30 سال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ زیادہ سے زیادہ زندگی ہم فرض کر لیتے ہیں دنیا کی 100 سال، تو 100 سال کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی بہت کم، شاذ نادر ہے۔ لوگ تعجب سے کہتے ہیں کہ فلاں کی عمر 100 سال ہو گئی، 90 سال ہو گئی۔ لیکن قرآن عظیم ہدایت کی وہ جامع کتاب ہے جس نے ابد الاباد کی اس زندگی کو سنوارنے اور سجانے کے لیے جو قوانین دیے، تو یہ 60-70 سالہ اور زیادہ سے زیادہ 100 سالہ زندگی کے سنوارنے کے لیے بھی اس نے قوانین دی۔ دنیا میں بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں، کارل مارکس ہے، اینجلز ہے، جنہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کا فلسفہ بنایا۔ سوشلزم اور کمیونزم میں کیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہو، یہ جو 60 سال کی 70 سال کی زندگی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی ہے، یہ کیسے اچھی ہو جائے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو مزدور ہیں، کسان ہیں، حاری ہیں زمین، اور غریب ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں۔ اس پر انہوں نے سوچا، ان کی نظر صرف اس زندگی تک تھی، تو اس زندگی کے بہتری کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے، اپنی دماغوں سے کچھ قوانین بنائے، کچھ اصول وضع کیے۔ روس میں اسے نافذ کیا، چین میں اسے نافذ کیا، دنیا کے چند اور ملکوں میں۔
لیکن آج وہ قوانین اور اصول بھی 100% ناکام ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے وہ فلسفہ کمیونزم اور سوشلزم کا بنایا گیا تھا کہ یہ 60-70 سالہ زندگی بہتر ہو جائے غریب کی، مزدور کی، تو روس میں کیا تمام لوگ یکساں ہو گئے؟ ان میں کوئی امیر نہ رہا، کوئی غریب نہ رہا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا 70 سال اس نظام کے تحت گزارنے کے بعد کہ لوگ ایک ایک ڈبل روٹی کے لیے ترس جاتے اور بیکریوں کے آگے لائنیں لگ جاتی، اس لیے کہ ڈبل روٹی نہیں مل رہی۔ جس کو مل جاتی وہ خوش قسمت تصور کیا جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں، انسانوں نے، بڑے بڑے فلسفیوں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے دماغیں لڑا لڑا کر انسانوں کی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو اصول بنائے، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ڈبل روٹی کے لیے 1000 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اور پھر 70 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خود بھی اس نظام کو ہاتھ جوڑ کر رخصت کر دیا کہ بھئی خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے۔ رب العالمین نے قرآن عظیم میں جو نظام ہمیں دیا ہے، وہ نظام کتنا جامع نظام ہے۔ اس نظام نے ہماری آخرت تو بنانی ہی بنانی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اس نے انسانیت کی بھلائی اور فلاح اور بہبود کے لیے جو پروگرام پیش کیا، کاش انسان اس کی قدر کر لیں اور اس نظام کو اپنا لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بادشاہ اور غریب برابر ہو جائیں گے، فقیر اور مسکین برابر ہو جائیں گے، فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا، ایسا ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ پھر اگر سارے لوگ بادشاہ بن جائیں تو کیا خیال ہے پھر یہ عمارتیں کون بنائے گا، یہ کھیتی باڑی کون کرے گا، یہ ہل کون چلائے گا، دکانداری کون کرے گا، چیزیں کون بیچے گا؟ اب بادشاہ تو دکانداری نہیں کرتا، وہ تو ہل نہیں چلاتا، وہ تو کھیتی باڑی نہیں کرتا۔ ہر آدمی بادشاہ بن گیا اور ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ دنیا میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں بادشاہ بن جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے، فرض کر لیں، تو دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ ایک دن بھی دنیا نہیں چلے گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، غلہ کہاں سے آئے گا، منڈیاں کیسے بسیں گی، دکانیں کیسی آباد ہوں گی، مارکیٹیں خالی ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود محروم کوئی نہیں رہے گا۔ وہ نظام ایسا ہوگا کہ بادشاہ اپنے کو فقیر اور مزدور محسوس کرے گا اور فقیر اور مزدور اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرے گا۔ اللہ نے ایسا نظام دیا ہے۔ بادشاہ رہتے ہوئے بھی مزدور بن جائے گا، اپنے آپ کو مزدور محسوس کرے گا، وہ بادشاہ محسوس نہیں کرے گا۔ اور عام مزدور اور غریب اور مسکین شخص، فقیر شخص، جس کے پاس اگر صبح کو کھانے کا ناشتہ موجود ہو اور دوپہر کا کھانا نہ ہو یا شام کا کھانا نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے آپ کو غنی اور مالدار اور بادشاہ محسوس کرے گا۔ ایسا احساس پیدا کرنے والا نظام اللہ نے دیا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ جب یہ نظام اس زمین پر آباد تھا تو حکمران کس طرح اپنے آپ کو مزدور سمجھتے تھے؟ وہ حکمران نہیں سمجھتے تھے،
یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ایسی کہ خیالی دعویٰ ہے، کہیں بادشاہ بھی اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہے؟ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت اسلم ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت پہ نکلے تاکہ رعایا کے حال احوال سے واقف ہو سکیں، لوگ کس حال میں ہیں، گلیوں میں، محلوں میں چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے اور وقت کا آدھی دنیا کا حکمران ان کی چوکیداری کے لیے جاگ رہا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتا ہے، وہ چوکیدار بن گیا، لوگ بادشاہ بن گئے، گھروں میں آرام سے نرم گرم بستروں میں سو رہے ہیں، اور وقت کا حکمران ان کی گلیوں میں مارا مارا پھر رہا ہے چوکیداری کرنے کے لیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بادشاہ ہے تو اسے سونا چاہیے، اور غریب مسکینوں کو تنخواہ پہ لگا کے ان کو چوکیدار بنانا چاہیے۔ چوکیداری کا کام تو عام آدمی کا ہے، غریب آدمی کا ہے، حکمران چوکیدار بنتا ہے۔ اسلام نے نظام ایسا دیا، اتنا بہترین نظام دیا کہ حکمران اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کر ہی نہیں رہا، وہ چوکیدار محسوس کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حرہ داقم کے ایک علاقے میں ہم گشت کر رہے تھے، امیر المومنین کے ساتھ میں تھا، تو سرہ نام کی ایک جگہ پر جب ہم پہنچے تو دور سے آگ نظر آئی۔ حضرت فاروق اعظم نے مجھے کہا، اسلم اس آگ سے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، شاید مسافر ہو، چلو ذرا ان کی خبرگیری کریں، حال احوال معلوم کریں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں، مسافر ہیں مصیبت میں تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ فرمایا ہم چلے، کافی دور تھی وہ جگہ جہاں سے وہ روشنی نظر آ رہی تھی۔ حضرت اسلم فرماتے جب ہم قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں کوئی قافلہ نہیں تھا، ایک خاتون تھی اور اس کے چند بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ ہمیں دور سے بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں، فرماتے حضرت فاروق اعظم تیز تیز چلنے لگے کہ معلوم نہیں کس مصیبت اور پریشانی میں ہیں یہ لوگ۔ جھونپڑی میں پہنچتے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، دیکھا کہ بچے اس جھونپڑی میں کونوں کھدروں میں رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ایک طرف ایک خاتون ہے جس نے چولہے پر ایک ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے۔ تو حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین اس خاتون کے پاس پہنچ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ ہانڈی میں کیا چڑھایا ہوا ہے؟ کہا یہ تو میں نے ان کو بہلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ہانڈی میں پانی ڈال کر خالی پانی چڑھا دیا ہے، اوپر سے ڈھکن رکھ دیا۔ بچوں کو کہتی ہوں کہ بچوں صبر کرو، تھوڑی دیر میں اس کے اندر میں نے کچھ ڈالا ہوا ہے، وہ پک جائے گا تو پھر تمہیں کھلاؤں گی۔
مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ بچے روتے روتے اس طرح ان کا دل بہلتے بہلتے یہ سو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم کو جھٹکا لگا, فوراً اسلم سے کہا واپس آؤ. تیزی کے ساتھ گئے بیت المال, اور بیت المال سے آٹا لیا, کھجوریں لی, گھی لیا, کپڑے لیے, درہم لیے, یہ مختلف چیزیں ایک بڑے بورے میں کٹے میں ڈال کر اس کو بھر دیا, اور کہا اسلم وقت کا حکمران, آدھی دنیا کا بادشاہ جس سے قیصر و کسریٰ تھر تھر کانپیں, وقت کی سپر پاور, اس کا نام سن کر ہی لرز جائیں. حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے مجھے حکم دیا, اسلم یہ بوری میرے کندھے پہ چڑھا دو. میں نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں, میں کس لیے ہوں, یہ بوری میں لے کے جاؤں گا. حضرت فاروق اعظم نے اسے ڈانٹ دیا, کہا تیری ماں مر جائے کیا قیامت میں بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ میں لوگوں کا مزدور ہوں, میں حکمران اور بادشاہ نہیں ہوں. قیامت میں مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس لیے مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دو. حضرت فاروق اعظم نے زبردستی وہ بوری اٹھائی, اپنے کندھے پہ رکھوائی, اور وہاں سے دوڑتے ہوئے گئے اس خاتون کے پاس, اور اسے کہا کہ فٹافٹ پکانے کی چیزیں میں لے کر آیا ہوں, آٹا بھی لے کر آیا ہوں, فٹافٹ ان بچوں کے لیے کھانا بناؤ. حضرت فاروق اعظم اسلم کہتے ہیں کہ اس خاتون نے چیزیں تیار کی, حضرت فاروق اعظم خود ان کو پکانے میں لگ گئے, بورچی بن گئے, خاتون خانہ کا کام خود سنبھال لیا. اسلم کہتے ہیں کہ آپ پھونک مار مار کر آگ کو تیز کر رہے تھے, اور اس آگ میں لکڑیاں ڈالتے چلے جا رہے تھے. میں نے خود آپ کی داڑھی کے بیچ سے اس دھوئیں کو نکلتے ہوئے دیکھا. وقت کا حکمران ایک جھونپڑی میں رات, آدھی رات کو بھوک سے بلکتے بچوں کی خبرگیری کر رہا ہے, ان کے لیے باورچی بن گیا. جب کھانا پکا خود اتارا, بچوں کو کھلایا, اپنے ہاتھ سے نوالے توڑ توڑ کر ان کو کھلائے. اور اس کے بعد جب وہ بچے سیر ہو گئے تو اسلم کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جھونپڑی سے باہر صحن میں گئے, اور وہاں دونوں زانوں کے بل انتہائی عاجزی سے بیٹھ گئے, اور خاموشی سے ان بچوں کو دیکھتے رہے. تھوڑی دیر میں وہ بچے جب سیر ہو گئے, ان نے آپس میں کھیل کود شروع کر دی, ہنسی مذاق شروع کر دیا. حضرت اسلم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے مجھ سے پوچھا, اسلم جانتے ہو ان کو کھانا کھلانے کے بعد میں کیوں یہاں آ کر اس طرح بیٹھ گیا اور ان کا تماشا کرنے لگ گیا؟ اس نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم. کہا میں اس لیے کہ میں نے ان بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا. عمر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جب تک ان کو ہنستا ہوں مسکراتا نہ دیکھ لے, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہ دیکھ لے, اس وقت تک وہ اپنے گھر کی راہ لے لے.
میری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا، میں ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر فرمایا اسلم، عمر کو ڈر ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھ لے۔ اسلام نے ہمیں یہ نظام دیا جس میں حکمران اپنے آپ کو چوکیدار محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو باورچی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو مزدور محسوس کرتا ہے، اور جب تک اپنی رعایا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے چین نہیں آتا۔ آج ہم اس نظام سے بھاگ رہے ہیں، اس نظام سے ہم نفرت کر رہے ہیں، اس نظام سے ہم کفریہ امریکہ اور برطانیہ کے ان ظالمانہ نظاموں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، ان کے سائے میں زندگی بسر کرنا۔ یہ مسلمان، اس دور کے مسلمان، ان سے بڑھ کر اور احمق اور بیوقوف کون ہوگا جو ایسے نظام کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں گندگی پر مشتمل نظام کو قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا حقیقی نظام نصیب فرمائے جس کے تحت عام رعایا اپنے آپ کو حکمران محسوس کرے اور حکمران اپنے آپ کو مزدور اور ان کا خادم اور ان کا چوکیدار محسوس کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔